وہ شان عطا کر دی جائے تو اس سے کہہ دیں کہ یہ میرے حبیب پر درود پڑھے، اس کو بتا دیں کہ یہ میرے حبیب پر، میرے محبوب پر درود پڑھے۔ تو حضرت جبریل نے کہا اس کو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، تو اس فرشتے نے جیسے درود پڑھنا شروع کر دیا بالوں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا رہا، وہ شان اس کو اللہ نے دوبارہ عطا فرمائی جو پہلے چھین لی گئی تھی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ ہے درود پاک جو ہر جمعہ میں ایک دو حدیث بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ، امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ گیا۔ کم سے کم اتنے مہینوں سے میں درود پاک میں بیان کر رہا ہوں، یہ تو سمجھ آئی ہوگی نا کہ درود پاک کا حجرہ میں نے کیوں خریدا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ ذریعہ ہے کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ سکتے ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت یاد آئی مجھے، سنیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہم اگر کچھ گفٹ دینا چاہیں، تحفہ دینا چاہیں تو آپ کو کیا دیں؟ تو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی تحفہ میری امت کا فرد دینا چاہتا ہے، کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہے، ویسے بھی گفٹ آپ کیا کریں گے؟ وہ مالک کائنات ہیں تو کیا دیں گے آپ؟ وہ تاجدار کائنات ہیں، ان کو کیا دیں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا سرکار کیا دیں آپ بتا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی طرف سے میرے لیے جو تحفہ ہے، میرے لیے جو گفٹ ہے میری امت کی طرف سے، وہ ان کا درود پاک ہے۔ آپ کا دل کبھی نہیں مچلتا کہ میں اپنے آقا پر کو گفٹ دوں، تحفہ دوں؟ اور خود سرکار نے تو یہ بتایا ہے نا کہ تحفے سے محبت بڑھتی ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا آپس میں تحائف دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو سرکار سے محبت کیسے بڑھائی جائے؟ تو سرکار نے بتایا درود پاک۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کسی کو گفٹ دیتا ہے اور سامنے والا پھر رپلائی کبھی نہ کرے تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے، یار میں دیتا ہوں گفٹ اور تحفہ دیتا ہوں، یہ مجھے نہیں دیتا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنی طرف سے آپ کو تحفہ دیا درود پاک کی صورت میں، یا آپ کا امتی درود پاک کی صورت میں آپ کو تحفہ دے رہا ہے، گفٹ دے رہا ہے، تو سرکار آپ کی طرف سے کیا ملے گا؟ ہم نے تو تحفہ دے دیا درود پاک کا۔ تو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور سرکار نے پھر سرکار جب مسکراتے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھیں نا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب وہ مسکراتے تھے تو میرا پورا گھر روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سل رہی تھی، سوئی گر گئی۔ اس حبیب سے پیار کریں، اس محبوب سے پیار کریں، اس نبی سے محبت اور دل لگائیں جو ایسا دکھتا ہے، جو ایسا دکھتا ہے۔ تو کہتی میری سوئی گر گئی تو میں ڈھونڈی، تلاش کی، نہ ملا، روشنی تھی نہیں، اتنے میں سرکار آئے اور مسکرا پڑے۔ تو جیسے کمرے میں سرکار آئے، مسکرائے، اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے سوئی تلاش کر لیا۔ میرے آقا ایسے ہیں جن سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں، جن سے ہم اور آپ پیار کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عرض کیا یا رسول اللہ، پھر آپ کی طرف سے ہم نے تحفہ دیا تو آپ کی طرف سے امت کے لیے تحفہ کیا ہوگا جس نے درود پڑھا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اس کے لیے تحفہ یہ ہوگا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کتنا سستا سودا، اور کائنات کے سب سے سچے شخص نے کہا ہے کہ میری طرف سے تحفہ یہ ہوگا کہ میں اس کی بخشش کرا لوں گا، اس کی شفاعت کرا لوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ نوجوان لے کر اپنی والدہ کو آیا، اور خانہ کعبہ ہے تو اس وقت خانہ کعبہ اس طرح نہیں بنا ہوا تھا اور ایسے حالات نہیں تھے۔ تو اس نے کہا چلو والدہ آئی ہیں، کعبہ کے اندر چلا جاتا ہوں والدہ کو لے کر کے۔ تو وہ خانہ کعبہ کے اندر لے کے چلا گیا۔ جب لے کے گیا وہاں پہ تو کہتے ہیں امام سخاوی رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان گئے، ان کی ملاقات ہے اس نوجوان سے، امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو وہ نوجوان بیان کرتا ہے کہ میں جب اندر گیا تو میری والدہ گر پڑی زمین پر۔ زمین پر جب گری تو ان کے چہرے پر، سر میں کافی چوٹ آئی اور سوجن آ گیا چہرے پہ۔ تو میں رو پڑا، میں نے کہا مولا تیرے گھر پہ میں آیا تھا اور والدہ کو لے کے آیا تھا اور یہ گر پڑی ہیں اور تکلیف میں آ گئی، میں تو تکلیف ختم کرنے آیا تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اتنے میں نے دیکھا ایک حسین چہرے والے آئے، خانہ کعبہ کے دروازے سے داخل ہوئے، حسین چہرے والے۔ جب بھی کوئی ایسا کسی نے محبوب کو دیکھا ہے نا تو یہ جملہ ضرور کہا ہے کہ وہ حسین چہرے والے ہیں، یہ جملہ ضرور کہا ہے، ضرور کہا ہے۔
وہ روایت آپ نے سنی ہوگی نا امام احمد بن حنبل والی. میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ سرکار طواف کر رہے تھے تو ایک صحابی تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں تھا, کلمہ پڑھ لیا تھا, تو وہ بھی طواف کر رہے تھے, تو وہ یا کریم پڑھ رہے تھے, یا کریم پڑھ رہے تھے. تو سرکار علیہ السلام ان کے بغل میں آئے, تو سرکار سے ملاقات نہیں تھی, وہ بوڑھے تھے, ضعیف تھے. تو سرکار علیہ السلام نے ان کو دیکھا یا کریم پڑھ رہے ہیں, تو سرکار نے بھی ازراہ محبت ان کو دیکھا نا, تو کہا یا کریم, آپ بھی پڑھنے لگ گئے. تو وہ جو بوڑھے تھے, ضعیف تھے, وہ مڑے اور کہا اے حسین چہرے والے, تو میری نقل کرتا ہے. وہاں بھی یہی لفظ ہے, اے حسین چہرے والے, تو میری نقل کرتا ہے. تو آپ نے کہا نہیں, میں نقل نہیں کرتا, میں بھی اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں. تو بوڑھے نے کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو میں اپنے نبی سے تمہاری شکایت کر دوں گا. سبحان اللہ, قربان جائے, کیسی محبت تھی وہ, کیسا ماحول تھا, کتنا پیار تھا. تو کہا میں اپنے نبی سے تمہاری شکایت کر دوں گا. تو کہا تم نے دیکھا ہے ان کو؟ تو کہا نہیں دیکھا نہیں, مگر بڑے کریم ہیں, میں تمہاری شکایت کر دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ میں ہی وہ ہوں جن کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو. سادگی دیکھیں آپ, بغل میں چل رہے ہیں. آج ہم لوگ تھوڑا سا پوسٹ مل جائے تو بغل میں چلنا, پھر بوڑھے اور ضعیف کو بغل میں کھڑا نہیں کرتے ہیں, مگر سرکار کی سادگی دیکھیں, ہاں سب کے ساتھ. ہاں پھر کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب 4 لوگ ہمیں گھیرے رہیں اور پھر میں بیچ میں طواف کروں, سرکار نہیں. تو جب سرکار کو علیہ السلام کو یہ سنا نا, تو سرکار علیہ السلام نے بوڑھے چاچا سے پوچھا کہ یا کریم پڑھ رہے ہو, کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو منانے کے لیے. تو کہا اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا. امام احمد بن حنبل نے المسند میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. تو سرکار نے فرمایا اے ضعیف شخص, اللہ تمہارا حساب لے گا. یا کریم پڑھ رہے ہو تو کیا ہوا, وہ حساب اس کے سامنے دینا ہے تمہیں. تو بوڑھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ میرا حساب لے گا نا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا. سبحان اللہ, میں بھی اس سے حساب لوں گا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم کیا حساب لوگے, وہ رب کریم رب ہے, تمہارا کیا حساب ہوگا اس سے؟ تو انہوں نے عرض کیا اگر وہ میرے گناہ پوچھے گا تو میں اس سے اس کا کرم پوچھوں گا, وہ میری معصیت پوچھے گا میں اس سے فضل پوچھوں گا اس کا, کہ مولا میرے گناہ تیرے کرم سے بڑے ہیں یا تیرا کرم میرے گناہ پر بھاری ہے. تو سرکار علیہ السلام ابھی بات ہی کر رہے تھے, اللہ نے فرمایا جبریل امین کو جاؤ. سوچے اے بات ہو رہی, جبریل امین آ رہے. جبریل آئے اور بعد السلام عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا ہے محبوب سے جا کے کہہ دو کہ یہ جو بوڑھے شخص ہیں, ضعیف ہیں, ان کو محبوب کہہ دینے کہ میں نے سب سن لیا ہے, محشر میں چھوڑتے ہیں, نہ تم میرا حساب لینا میں نہ تمہارا حساب لوں گا. یہ کرم کی بات ہے. میں تم کو سمجھاتا رہتا ہوں, آپ کو میں سمجھاتا رہتا ہوں, کبھی اپنے مولا سے اس طرح رو کے بات کیا کریں, تڑپ کے بات کیا کریں, اپنے پروردگار سے آنکھیں نم کر کے بات کیا کریں. وہ کتنا پیار کرتا ہے, دیکھیں نا, وہ سب سنتا رہتا ہے, سب سنتا رہتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, بات دوسری طرف چلی گئی. تو ایک حسین چہرے والے آئے. نوجوان کہتا ہے جب حسین چہرے والے آئے تو انہوں نے میری والدہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. تو جیسے انہوں نے ہاتھ پھیرا تو میری والدہ کا چہرہ کل قبر. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری والدہ کا چہرہ ٹھیک ہو گیا, اور پھر ٹھیک ہی نہیں ہوا, ایسا روشن ہو گیا کہ جیسے چاند نکل آیا ہو, اتنا روشن ہو گیا. تو وہ حسین چہرے والے جانے لگے تو میں پکڑ لیا. میں نے کہا حضور والا آپ ہیں کون, مجھے اتنا تو بتا دیں کہ میں ایسے ماحول میں کہ جب پریشانی میں گر گیا تھا, والدہ گر گئی تھی, آپ کون ہیں جو آ گئے اچانک؟ انہوں نے کہا انا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تجھے پتا نہیں ہے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو وہ نوجوان کہتا, میں نے پوچھا آقا کوئی مجھے نصیحت کر دیں کہ میں پوری زندگی وہی کرتا رہوں, پوری زندگی وہی کرتا رہوں. براہ راست سرکار سے اس نے پوچھا کہ سرکار کچھ نصیحت کر دیں کہ آپ راضی رہیں, ہمیشہ خوش رہیں, مسکراتے رہیں, مجھ سے راضی رہیں, اور وہ عمل ہمیشہ میں کرتا رہوں. تو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اس نوجوان کو بتایا کہ تو ہمیشہ ہر لمحہ مجھ پر درود پڑھا کر, مجھ پر درود پڑھا کر. اس لیے میں اکثر سمجھا رہا ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ, اور اہل مہاڈا کی یہاں درود کی مجلس ایسی ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے, میں آپ کو بتاؤں تحدیث نعمت پہ, کہ جو میں نے اعلان کیا نا کہ جب حضور کا کھاتے ہو, حضور کا پیتے ہو, یہ جان بھی انہی کا ہے, یہ جسم بھی انہی کا ہے. تو پھر دسترخوان پر بیٹھو اور جب کھانا لگ جائے تو پوری فیملی بیٹھ کے میرے آقا پہ 12 مرتبہ درود پڑھو.
بھی کھانا سامنے ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے، پانی سامنے انہی کا صدقہ ہے، 2 منٹ نہیں لگے گا۔ میرے آقا پہ 12 مرتبہ درود پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھائیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، میں سینکڑوں گھر جان رہا ہوں، اس وقت مجھے فون آ رہا ہے کہ سینکڑوں گھر میں تقریباً اللہ کا شکر ہے شیوا جی نگر اور یہاں بیگن واڑی اور مہاڑا ملا کے شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ کی نسلیں عاشق رسول ہو جائیں، آپ سب عاشق رسول ہو جاؤ، اور وہ درود پاک کی کثرت ہے۔ تو اب درود پاک پڑھ لیجئے آپ حضرات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دعا بھی کر لیں درود پاک کی برکت سے، اللہ تعالی ہمارے مظلوم بھائی فلسطینی جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور مسجد اقصی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حوالے فرمائے۔